بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں۔ روزے دار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجیروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں۔ مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو بدنگاہی سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے سے روکے رکھنا، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے روکے رکھنا اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزے دار ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان مبارک سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ حقیقتاً روزے دار ہوگا تو انشاءاللہ اس کے روزے بھی مقبول ہوں گے۔ تو یہ ہے پہلی نشانی۔ ناظرین، اصل بات قبولیت کی ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں اس کا کرنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا زیادہ اہم بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف نہ کھانے یا نہ پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ، کان، ناک، منہ اور زبان کا ہے کہ زبان سے غلط بات نہ بولی جائے، کانوں سے غلط چیز کو نہ سنا جائے، اور اگر وہ پھر بھی کوئی غلط کام کرتا رہے اور بھوکا پیاسا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا روزہ قبول نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ یہاں روزہ قبول ہونے کی کچھ نشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ ایسی چیزیں خود ظاہر ہو جائیں گی جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے یا نہیں۔ محترم ناظرین، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ پھر بہت ساری احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے۔ روزے دار کو روزہ مکروہ ہونے کا ڈر لگتا ہے کیونکہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب جب روزے دار نے سب کچھ ہی چھوڑ دیا تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ برباد نہ ہو جائے، اور یہ سوچنا بھی چاہیے کیونکہ اس کا جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر، کوئی نماز لے کر آ رہا ہوگا، کوئی عبادت لے کر اور کوئی روزہ لے کر، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان کو اجر و انعام دینا شروع کر دیں گے۔ نمازیوں کو ان کا بدلہ مل جائے گا، صدقہ دینے والوں کو اس کا صلہ مل جائے گا، حج کرنے والوں کو فرشتے اس کا بدلہ اور انعام دے دیں گے۔ پھر باری آئے گی روزے دار کی تو فرشتے کہیں گے، یا رب، یہ روزے دار ہیں جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، بھوکے اور پیاسے رہے تھے، تو کیا ان کو ان کا اجر دے دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں، پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں خود اس کے روزے کا اجر عطا کروں گا۔ کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی جانتا ہے کہ میرا بھوکا پیاسا رہنا ضائع نہ ہو جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، تو وہ انسان جو پورا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، وہ بھی اپنا حال خود ہی جانتا ہے۔ محترم ناظرین، عبادت کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلاً عصر کی نماز، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، آپ کو مغرب پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آپ کی عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم نے ایک روزہ رکھا، اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا، تو یہ روزے کی دوسری نشانی ہوتی ہے کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لغویات بھی زبان سے نکالیں، بری بری باتیں بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے وہ افعال جن کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔
ہمیں حالت روزے میں ہر برے کام سے بچنا چاہیے۔ انسان کمزور ہے، اللہ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے لیے بھوکا ہے۔ جب انسان افطار کے وقت بیٹھتا ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں سے فخر فرما کر کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی رکھا ہے، اے فرشتوں جس کو بھوک بھی ہے لیکن کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ یا رب اس کو تیرے خوف نے روکے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے ان کی بخشش فرما دی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ایسے روزے دار کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں تیسری نشانی کی طرف۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے، لیکن جب انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس کو بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے انسان کمزور ہے، لیکن اندرونی طور پر ایک طاقت اور قوت جو اس کو ملتی ہے وہ بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہمارے اندر کمزوری نہیں بلکہ ہمارے اندر توانائی آ گئی ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، اس لیے روزے کو ہرگز نہ چھوڑا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک روزہ بغیر کسی بیماری یا مجبوری کے چھوڑ دیا پھر ساری زندگی کے روزے رکھے تو پھر بھی وہ اس روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزگار حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا۔ سابقہ گناہوں کا کفارہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ مذکورہ بالا باتوں سے معلوم ہوا کہ اگر ہم ان بیان کردہ فرامین کے مطابق روزہ رکھیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے روزے کی قبولیت کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنے کی اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرور ٹائپ کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔